السلام علیکم، میں نیلوفر ممتاز۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آج ہم لوگ پڑھیں گے بابر اور ہمایوں کے بارے میں۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بابر دلی کا بادشاہ تھا۔ وہ شیر کی طرح بہادر اور طاقتور تھا، لیکن اس کا دل پھول کی مانند نرم تھا۔ اسے پھولوں سے بہت پیار تھا۔ بابر کے 4 لڑکے ہمایوں، اکشری، ہندال اور کامران تھے۔ بابر کے 4 لڑکے تھے بیٹے، ان کا نام تھا پہلے کا ہمایوں، اکشری، ہندال اور کامران۔ ہمایوں سب بھائیوں میں بڑا تھا۔ ایک بار ہمایوں سخت بیمار پڑ گیا۔ اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ محل میں ہر طرف اداسی چھا گئی۔ بابر کو بہت رنج تھا۔ وہ گھبراہٹ میں کبھی محل کے باہر آتا اور کبھی اندر جاتا۔ اسے کسی طرح چین نہ تھا۔ بابر نے ہمایوں کے علاج کے لیے دور دور سے حکیم اور وید بلائے۔ فقیر بھی شہزادے کے لیے دعا کر رہے تھے، لیکن ہمایوں کی بیماری کسی طرح کم نہ ہوتی تھی۔ حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ہمایوں کی شاہی حکیم نے مریض کے نبض پر ہاتھ رکھا اور بڑی مایوسی سے کہا، جہاں پناہ، شہزادے کی حالت اچھی نہیں ہے، اللہ رحم فرمائے، آمین۔ شاہی حکیم سے یہ بات سن کر بابر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ایک درباری سے بابر کی پریشانی نہ دیکھی گئی۔ وہ بابر کے پاس جا کر بولا، جہاں پناہ، اگر آپ اللہ کے نام پر اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر دیں یا صدقہ کر دیں تو شہزادے کی جان بچ سکتی ہے۔ درباری نے صلاح دیا۔ وزیر پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ بولا، دنیا کی بیش قیمت چیز کوہ نور ہیرا جہاں پناہ کے پاس ہے، اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں۔ یہ سن کر بابر نے جواب دیا، نہیں، میرے پاس ایک چیز اور ہے جو کوہ نور سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اب سبھی لوگ سوچ رہے کیا قیمتی چیز ہے۔ میں اس کو خدا کی راہ میں دوں گا۔ اس نے خدا سے دعا مانگی، اے اللہ، تو میری جان لے لے اور میرے بیٹے کو اچھا کر دے، میری عمر اسے دے دے اور اس کی بیماری مجھے دے دے۔ یہ کس نے بولا؟ بابر نے، اپنے بیٹے کی صحت یاب ہونے کے لیے۔ دعا مانگ کر بابر ہمایوں کے پلنگ کے گرد گھوم گھوم کر دعا کرتا رہا۔ اللہ نے بابر کی دعا سن لی۔ ہمایوں کے ہونٹ ہلنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اس
वक्त से अच्छा होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में तंदुरुस्त हो गया। तंदुरुस्त हो गया। बाबर बीमार पड़ गया। इसकी हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती चली गई। बाबर की हालत बिगड़ती चली गई, बीमार पड़ गया बाबर। जब इसके बचने की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। बाबर ने हुमायूं का हाथ पकड़कर कहा, बेटा हुमायूं, तुम अपने भाइयों में सबसे बड़े हो, इसलिए दिल्ली का तख्त मैं तुम ही को दे रहा हूँ। अपने भाइयों को हमेशा मोहब्बत से रखना और उनका हक कभी ना मानना। सब आपस में मिलजुल कर रहना। इतना कहकर इस बहादुर बादशाह ने दम तोड़ दिया, यानी बाबर का इंतकाल हो गया। अब कुछ अल्फाज और मानी पढ़ते हैं, देखिए। बहादुर, हिम्मत वाला। मानिंद की तरह, उदास, मायूस। रंज, तकलीफ, परेशानी। रंज मतलब तकलीफ, परेशानी। शहजादा, राजकुमार। शाही हकीम, वो हकीम जो सिर्फ बादशाह के घर वालों का इलाज करता हो। वो हकीम जो सिर्फ बादशाह के घर वालों का इलाज करता हो। बेशकीमत, बेशकीमत, बहुत कीमती। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगी और वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप सब खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।